بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کو جو عدد میں بتا رہا ہوں، اگر اس عدد کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مراد پوری ہو جائے گی، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے ہمیں خود دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اور اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں فرماتے ہیں۔ انسان ہے، دنیا کے اندر یہ حاجتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل درپیش آتے رہتے ہیں، اور یہ پریشانیاں انسان کے کمر کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں، ان کے چین سکون کو یہ پریشانیاں ختم کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، جن شیاطین کے شرور سے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی سے اور جنات اور سحر جادو سے، بندش سے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک تو ہم جنا حفاظت کی دعا بھی کریں، اور صبح شام آخری کل صبح شام اس کو بھی پڑھتے رہیں، اللہ پاک پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور وہ وظیفہ تو سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، بس یہ جو عدد ہے یہ سورت قرآن پاک کی سورت ہے، اور یہ عدد ہے، یہ عدد قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، اس کا تعلق تجربات سے ہے۔ یعنی اللہ والوں نے اس عدد کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھا ہے، اللہ پاک نے ان کی حاجت کو جو نا وہ پوری کیا ہے، تو ان کے مسائل حل ہو گئے۔ تو اس لیے پھر انہوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس سورت کو یہ اس عدد کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ ہر حاجت کو اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ ہم بھی اس کو اس عدد کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اللہ پاک ہماری بھی حاجات کو، اللہ پاک ہماری بھی پریشانیوں کو جو نا یہ دور فرمائے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، نہ کھانے میں دل لگتا ہے، نہ پینے میں، نہ سونے میں، نہ گھر میں، بے چین رہتا ہے۔ یہ بے چینی جو ہے نا یہ ایک عذاب ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں، چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ استغفار، اللہ کے حکموں کو بھی پورا کر لیں، تاکہ اللہ ان پریشانیوں سے ہم سب کو بچائے۔ باقی دنیا ہے، یہ تو حالات آتے رہتے ہیں، اللہ پاک بندوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اپنی طرف جو نا توجہ دلانے کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بندے میری طرف لوٹ کے آ جائیں۔ تو اس لیے اللہ پاک جو نا یہ حالات بھیجتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ حالات انبیاء علیہ السلام پر آئے، اللہ پاک کے مقرب ترین، مبارک ترین، معصوم ہستیاں تھی، تو ان پر پریشانیاں آ گئی، اور صحابہ کرام پر جو ہے کتنی پریشانیاں آ گئی، کتنی تنگیاں آ گئی۔ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ حالات آتے رہتے ہیں، انسان کو صبر کرنا چاہیے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز پڑھے، صبر کرے، اللہ سے دعا مانگتا رہے، وہ مایوس نہ ہو۔ یہ مایوسی جو نا کفر ہے، بعض کہتے ہیں، بعض بہنیں کہتی ہیں، بعض بھائی کہتے ہیں ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی ہیں، کب سے ہم مانگ رہے ہیں، ہم وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہیں۔
تو اگر یہ گمان ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظائف میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، تو اللہ پاک بندے کے گمان کے ساتھ ہے، تو اس پر اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ میں جتنی دعائیں مانگ رہا ہوں میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں، یا دعائیں جو نا فوراً دنیا کے اندر قبول ہو جاتی ہیں، اور بس مانگتا رہے، الگ کرنے والی ذات تو ہی ہے، تو ہی کر دے، اللہ پاک کر دے گا، یا اللہ پاک اس دعاؤں کے ذریعے سے اللہ مصیبتوں کو ٹالے گا، پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اور اسی طریقے سے یا اللہ پاک جو نا دنیا کے اندر اس دعا تو اللہ نے قبول کی ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کو نہیں دے گا، آخرت میں دے دے گا۔ اللہ پاک فرمایا آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں نا اس دعا کے بدلے میں یہ ہے، تو بندہ کہتے کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ آج ہم تو جلد بازی کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو دعائیں ساری قبول ہیں۔ دعا انسان جب دعا کر رہا ہے، یہ وظیفہ ایک دعا ہے، اللہ پاک سے آپ دعا مانگ رہے، تو آپ جب دعا مانگ رہے آپ یعنی اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں۔ الدعا هو العبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے، آپ دعا کر رہے ہیں جو نا عبادت کر رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں الدعا مخ العبادہ، یہ دعا کو جو نا عبادت کا مغز قرار دیا ہے، کہ دعا عبادت کا جو نا مغز ہے۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے، آپ کا ثواب مل رہا ہے، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، تو آپ کے لیے جنت بن رہی ہے، اللہ پاک کے آپ قریب ہو رہے ہیں، تو اس کو چھوڑے نہیں، پڑھتے رہیں تو اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ اور یہ سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر کو جو نا یہ 3 دن تک اس کو پڑھیں، باقی آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو اس حاجت کے لیے 3 دن تک پڑھیں۔ اگر چاہتے ہیں ہمیشہ میری حاجتیں پوری ہو جائیں، ہمیشہ میرے مسائل حل ہوتے چلے جائیں، تو آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اگر ابھی کوئی ضروری حاجت ہے، آپ اس سورہ کوثر کو کوئی بھی نماز کے بعد آپ شروع آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اور 41 مرتبہ سورہ کوثر، شروع آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، اور شروع میں بس 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ بعض بہنیں بعض بھائی کمنٹ کر کے جو نا کہ ہر بار بسم اللہ پڑھیں، اب میں واضح کر رہا ہوں کہ شروع میں صرف 1 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پھر دوبارہ پڑھیں گے، صرف انا اعطینا شروع کریں گے، 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ تو کسی بھی نماز کے بعد 3 دن تک پڑھتے رہیں، پھر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب ہے، آزمودہ ہے، اور خود بھی اس پر عمل کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام بہن بھائیوں تک پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔